شازیہ بیٹی، اور کتنی دیر ہے؟ جلدی سے سامان پیک کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ابا کی آواز سن کر میں نے تیزی سے ڈبے کا ڈھکن بند کیا، سارے برتن ترتیب کے ساتھ ایک شاپر میں رکھے۔ ابا بہت ہی جلدی میں تھے، کچن کے دروازے تک آ گئے تھے۔ یہ لیجئے، سارا سامان پیک کر دیا ہے، شاپر ابا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیتی رہو بیٹی، تم نے تو میرا ہر کام سنبھال لیا۔ کباب احتیاط سے پیک کیے ہیں نا؟ کل بھی بہت سارے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ تو بھلا وہ ایک نوجوان آ گیا تھا جس نے وہ ٹوٹے ہوئے کباب بھی فرائی کرنے کے لیے کہہ دیا، ورنہ نقصان ہو جاتا۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ابا، میں نے آج سنبھال کر رکھے، بالکل نہیں ٹوٹیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ میں نے جلدی سے جواب دیا اور کچن کے برتن سمیٹنے لگی۔ ابا لڑکوں کے کالج کے قریب ہی ریڑھی لگاتے تھے جس پر کھانے پینے کی مختلف اشیاء رکھتے تھے۔ ابا کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کباب کو اسٹوڈنٹس بہت پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی ریڑھی کبابوں کی وجہ سے مشہور ہو چکی تھی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ابا جو کباب بیچتے ہیں وہ میں ہی بناتی ہوں۔ شکر تھا کہ گھر کا نظام چل رہا تھا، میں تو اسی پر خوش تھی کہ ہمیں کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ اماں برآمدے میں بیٹھی ہوئی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہی حمزہ نے کالج سے آ جانا تھا اور آتے ہی بھوک کا شور مچانا تھا، اسی لیے اماں تیزی سے سبزی کاٹنے میں مصروف تھی، کیونکہ حمزہ کو ابھی تک صبح ناشتہ کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی۔ صبح کچھ کھائے پیے بغیر ہی کالج چلا جاتا اور جب گھر واپس آتا تو بھوک سے نڈال ہو رہا ہوتا۔ کئی بار اماں نے اس سے کہا کہ وہ بازار سے کچھ لے کر کھا لیا کرے، لیکن وہ بازار کا کھانا بالکل نہیں پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی بازار سے کچھ خرید کر کھاتا تو بیمار ہو جاتا، اسی لیے گھر واپس آ کر سب سے پہلے کھانا کھاتا تھا۔ میرے لیے صبح صبح بہت زیادہ کام ہو جایا کرتا، مجھے ابا کی ریڑھی کے لیے بھی مختلف اشیاء تیار کرنا پڑتی، جس میں اماں اور ابا دونوں ہی میری مدد کرتے تھے۔ میں کچن کی صفائی کر کے باہر نکلی تو اماں دوپہر کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ آج رات کو کھانے پر نصرت آپا اور ان کے شوہر آ رہے تھے۔ نصرت آپا کی شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ میں تیزی سے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ میں اٹھ کر سب کا بہت جلدی کام کر رہی تھی، کیونکہ میں نے شام کے لیے کھانا بھی بنانا تھا۔ ابا جلدی ہی گھر واپس آ گئے۔ ان کے جلدی آنے پر مجھے بہت حیرت ہوئی، اماں بھی حیران تھی۔ ابا نے بتایا کہ آج سارا سامان ختم ہو گیا، اسی لیے وہ ریڑھی لے کر آ گئے۔ یہ سن کر ہم دونوں نے شکر ادا کیا۔ ابا بھی بہت خوش اور مطمئن تھے۔ یہ ابا کی ہی محنت تھی کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پھل دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ابا کے لیے چائے بنائی اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ابا میری طرف دیکھنے لگے اور کچھ سوچتے ہوئے کہا، کل ایک نوجوان آیا تھا جس نے مجھ سے ٹوٹے ہوئے کباب بھی خرید لیے۔ حالانکہ میں ان ٹوٹے ہوئے کبابوں کی قیمت نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی مجھے پیسے دیے۔ اور آج بھی وہی نوجوان آ گیا تھا، اس نے مجھ سے سارے کباب خرید لیے اور پھر باقی اشیاء بھی خریدی۔ یہی وجہ ہے کہ میرا سارا سامان آج بہت جلدی ختم ہو گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس نوجوان کو آپ کے ہاتھ کا ذائقہ پسند آ گیا ہوگا، اسی لیے اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کر گیا ہوگا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ابا چائے پینے کے ساتھ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کچھ ایسی بات ضرور ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نوجوان کو دیکھ کر مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے، کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہا۔ ابا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، آپ خواہ خود کو پریشان مت کریں اور انتظار کریں، آپ کی پیاری بیٹی تھوڑی دیر میں آتی ہوگی، اسی لیے تو میں کچن میں جا رہی ہوں، کیونکہ اس نے سب سے پہلے کچن پر ہی حملہ کرنا ہے۔ ابا کا دھیان بٹانے کے لیے میں نے نصرت آپا کا ذکر کیا تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ اماں بھی ابا کے قریب آ کر بیٹھ گئی تو میں ایک بار پھر کچن میں مصروف ہو گئی۔ شام تک نصرت آپا بھی آ گئی۔ وہ ہم سے زیادہ دور نہیں رہتی تھی، لیکن اماں اور ابا کا کہنا تھا کہ روز روز انہیں نہیں آنا چاہیے، اس لیے وہ بہت کم آیا کرتی تھی، لیکن اس بار وہ کچھ دن رہنے کے لیے آئی تھی۔ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ سلمان بھائی تو انہیں چھوڑ کر چلے گئے، کافی دن گزر چکے تھے۔ آپا ہمارے گھر رات نہ رکی تھی، اس لیے ہم سب بہت خوش تھے۔ اگلے روز میں نے آپا کے ساتھ بازار جانے کا پروگرام بنا لیا، کیونکہ اماں تو میرے ساتھ بازار جانے کے لیے راضی ہی نہ ہوتی تھی۔ ان کو یہی شکوہ رہتا کہ میں ہر چیز خریدنے سے پہلے بہت دیر تک اسے ٹٹول کر چیک کرتی رہتی ہوں، پھر بھی مجھے پسند نہیں آتی۔ زیادہ دیر بازار میں ہو جائے تو اماں شور ڈال دیا کرتی تھی،
اسی لیے میں بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ جب نصرت آپا ہمارے گھر رہنے کے لیے آئیں گی تو میں ان کے ساتھ ہی بازار جاؤں گی۔ ابا ہر روز مجھے تھوڑی بہت رقم دیا کرتے تھے جو میں نے جمع کی ہوئی تھی۔ میں نے صبح صبح ہی گھر کے سارے کام مکمل کیے اور آپا کے ساتھ بازار کے لیے نکل پڑی۔ بازار ہم سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، بس میں بیٹھ کر جانا پڑتا تھا۔ ہم دونوں بس کے انتظار میں سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مطلوبہ بس آئی تو ہم اس میں سوار ہو گئے۔ بس میں بہت رش تھا، کوئی سیٹ خالی نہیں تھے۔ ہم دونوں کو کھڑا ہونا پڑا۔ ایک سیٹ پر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرا ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھڑا ہونا پڑا تو ہم بیٹھ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا۔ ہم دونوں بہنیں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھی، لیکن مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی نوجوان میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ میں دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگی۔ جب اس نے ہمارے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دی تو تب میں نے یہ سوچا کہ وہ بڑا نیک اور شریف لڑکا ہے، لیکن اب وہ ٹک ٹکی باندھ کر میری طرف دیکھ رہا تھا تو مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن مسلسل اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ گاڑی رکنے پر میں نے دیکھا تو بازار آ چکا تھا۔ نصرت آپا کا ہاتھ پکڑ کر ہم گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ گرمی بہت شدید ہو رہی تھی۔ آپا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی خریدنا ہے جلدی جلدی خرید لینا، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک چیز خریدیں اور تم 2 گھنٹے اسی پر لگا دو۔ زیادہ دیر تک بازار میں رکنا ممکن نہیں ہے۔ آپا نے حکم جاری کر دیا۔ ابھی تو ہم بازار میں داخل بھی نہیں ہوئے کہ آپ کو پہلے ہی گرمی لگنے لگ گئی ہے۔ بیزار لہجے سے میں نے کہا، بازار میں تو آج ضرورت سے زیادہ ہی رش تھا، یا شاید گرمی کی وجہ سے ہمیں محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکا ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اسے بازار میں 2-3 بار دیکھا تھا اور وہ ہر بار میری ہی طرف متوجہ ہوتا۔ اچانک ہی مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دکھنے میں تو وہ اچھا خاصا خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن کسی کی شکل اور صورت دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ اس کی وجہ سے میرا دل بھی بازار سے اچاٹ ہو گیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، آپ کو بہت گرمی لگ گئی ہے اور آپ تھکی بھی ہیں۔ آپا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا تو آپا حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، خیریت ہے نا؟ آج تم کیسے اتنی جلدی تھک گئی؟ تم تو جب تک پورا بازار اچھی طرح سے نہ دیکھ لو گھر واپس جانے کا نام نہیں لیتی۔ ارے بہن، اچھی طرح سے دیکھ لو، جو کچھ تمہیں چاہیے تھا تم نے خرید لیا ہے نا۔ ایسا نہ ہو کل پھر تم مجھے پکڑو اور بازار میں لے آؤ، میں دوبارہ نہیں آنے والی۔ آپا کی بات سن کر میں ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہا، گرمی کی وجہ سے مجھے یہ بازار بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اسی لیے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اپنا سامان اٹھاتے ہوئے ہم دوبارہ سڑک کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارے روٹ والی بس آ گئی تو ہم اس میں بیٹھ گئے۔ بس چلی تو ہوا بہت ٹھنڈی محسوس ہونے لگی، کیونکہ شدید پسینہ آیا ہوا تھا۔ ایسے میں گرم ہوا بھی ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ جب کچھ سکون محسوس ہوا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ بالکل سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں نے مزید شاپنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ نہ جانے یہ کون ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے سوچا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے دل میں خوف محسوس ہونے لگا، اور عجیب آدمی تھا وہ، میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ میں دل ہی دل میں خیر و عافیت سے گھر پہنچنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ جب ہم گھر پہنچی تو دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، شدید گرمی کا وقت تھا۔ سڑک سے گھر تک پہنچتے پہنچتے گرمی کی وجہ سے زبان حلق سے باہر آ رہی تھی۔ گھر پہنچنے پر سکون محسوس ہوا۔ ابھی میں گھر پہنچے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حمزہ بھی آ گیا۔ اماں نے کھانا بنایا ہوا تھا، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ابا آج پھر بہت جلدی لوٹ آئے تھے، لیکن ابا خوش نہیں تھے، بلکہ بہت خاموش اور اداس دکھائی دے رہے تھے۔ نہ جانے انہیں اس نوجوان سے کیا مسئلہ تھا، جبکہ وہ تو ان کا بھلا ہی کرتا تھا۔ جلدی سے سارا سامان خرید لیتا تو ابا وقت سے پہلے ہی گھر آ جاتے۔ اس پر ابا کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ تھکتے نہیں تھے، لیکن وہ عجیب شخص تھے، نہ جانے ذہن میں کون کون سے خیالات پال رہے تھے۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھنا تھا نا کہ وہ آپ کی ریڑھی سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر کہاں لے جاتا ہے، یا آپ اس سے یہی پوچھ لیتے کہ اس کے گھر میں کون کون ہے۔
अब्बा को ख्यालों में खोए देखा तो चाय का कप उनके सामने रखते हुए मैंने पूछा, आज मेरी उससे बात हुई थी, वो यही कह रहा था कि वो अपने घर वालों के लिए लेकर जा रहा है। अब्बा ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो फिर आप परेशान क्यों हैं? या अगर आप समझते हैं कि वो झूठ बोलता है या उसकी वजह से आपका कोई नुकसान हो रहा है तो आप उसे सामान मत दिया करें। मैंने अब्बा को मशवरा दिया। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे ना तो उससे कोई डर लगता है और ना ही मैं उसे सामान खरीदने से मना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस लड़के को देखकर बहुत अजीब सा एहसास होता है। कभी ऐसे लगता है कि उसके चेहरे की स्किन इंसानों जैसी नहीं है, कभी उसकी आंखें अजीब सी दिखाई देती हैं। बस यही सोचकर मैं परेशान होता हूँ कि वो मुझे मुख्तलिफ क्यों दिखाई देता है। अब्बा ने अपने ख्यालात का इजहार किया तो मैं हंसने लगी। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें स्किन का मसला हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उसके चेहरे से कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता हो। अब्बा को तसल्ली देने के लिए मैंने कहा, अब्बा के एक दोस्त की तबीयत ख़राब थी। शाम को हमजा के साथ मोटरसाइकिल पर उनकी इयादत के लिए चले गए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि अब्बा और हमजा के लिए एक मुसीबत मुंह खोले खड़ी है। अगर ऐसा इल्म होता तो उन्हें कभी भी ना जाने देते। उन्हें घर से गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे नंबर पर कॉल आई जिसमें हमें बताया गया कि अब्बा और हमजा का एक्सीडेंट हुआ है और वो उस वक्त दोनों हॉस्पिटल में पड़े। यह खबर सुनते ही हमें ज़मीन और आसमान घूमते हुए महसूस होने लगे। जल्दी से मैं और अम्मा अस्पताल पहुंच गए। अल्लाह पाक का शुक्र था कि दोनों की हालत खतरे से बाहर थी। उस पर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करते कम था। रात को ही हम उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आए। मैंने आते ही सब घर वालों का सदका दिया। अब्बा की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अपना काम कर सकते, इसीलिए घर पर ही आराम कर रहे थे। हमजा की हालत कुछ बेहतर थी, इसीलिए वो एक दिन आराम करने के बाद दोबारा कॉलेज जाने लगा। अब्बा के पाँव पर चोट आई थी, ज़ख्म भी बहुत गहरा था। उन्हें कुछ दिन आराम की ज़रूरत थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी घर पर आराम कर रहे थे। अब्बा को घर पर आराम करते 2 रोज़ ही गुजरे थे कि एक रोज़ सुबह 10 बजे के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा अब्बा को सूप पिला रही थी और उसके बाद दवा भी खिलानी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था जो उस रोज़ हमें बस में मिला था और उसके बाद बाजार में हमारा पीछा करता रहा। उसे अपने घर के दरवाजे पर देखकर तो खौफ और हैरत से मेरी टांगें कांपने लगी। उसने अजनबी निगाहों से मेरी तरफ देखा और अब्बा के बारे में पूछा। मैंने उसे जवाब दिया कि अब्बा की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए वो बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। वो अब्बा से मिलना चाहता था और उसने अपना नाम यूसुफ बताया। उसे दरवाजे पर इंतज़ार करने का कहकर मैं अंदर गई और अब्बा से कहा कि उनसे मिलने के लिए एक नौजवान लड़का आया है जो अपना नाम यूसुफ बता रहा है। अब्बा भी कुछ हैरान हुए और हैरान होते हुए मुझे कहा, ये वही लड़का है जो मुझसे सारे कबाब खरीद लेता था। मैंने तो इसे अपने घर का एड्रेस नहीं दिया था, हो सकता है किसी से पूछ कर आ गया हो। अब्बा का जवाब सुनकर मुझे भी हैरत हुई। उनका कस्टमर घर ही पहुँच आया। अब्बा के कहने पर मैं उसे घर के अंदर ले आई। अब्बा और अम्मा बरामदे में बैठे हुए थे। उनके करीब ही एक कुर्सी लाकर रख दी जिस पर वो बैठ गया। उस दिन जब मैंने उसे देखा तो वो आम सा लड़का लग रहा था, लेकिन आज उसका लिबास देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि बहुत कीमती और खूबसूरत लिबास पहने हुए था। अब्बा के साथ बहुत मोहब्बत और अकीदत से मिला, जैसे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हो। किचन की खिड़की से मैं उसे देख रही थी। अब्बा का हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद उसने अब्बा से कहा, मैं पिछले 2 रोज़ से देख रहा था आपकी रेहड़ी ही बंद पड़ी हुई है। जब मैंने आस पास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गया, इसीलिए आपकी इयादत के लिए चला आया हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? वो शर्मिंदा नज़रों से सर झुका कर कह रहा था। नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन हैरानी ज़रूर हुई है। आजकल तो अपने करीबी रिश्तेदार भी गरीब लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। तुम तो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो। अभी चंद दिन पहले ही तो हमारा एक दूसरे से तारुफ हुआ है। अब्बा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी हल्का सा मुस्कुराया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल तो खून ही सफ़ेद हो चुके हैं। लोग एक दूसरे से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अब्बा की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसने कहा। अम्मा बहुत देर से खामोश बैठी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अचानक ही न जाने उन्हें क्या हुआ कि वो उससे इंटरव्यू लेने लगी। यूसुफ बेटा, तुम कहाँ रहते हो? अम्मा ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं नई कॉलोनी में रहता हूँ।
ہم نے وہاں پر کچھ عرصہ پہلے ہی اپنا نیا گھر بنایا ہے۔ اس کا جواب سن کر اماں سر ہلانے لگی اور پوچھا، تمہارے والدین تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ تو یوسف نے جواب دیا، جی ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ہمارا گھر بہت بڑا اور خوبصورت گھر ہے، اس لیے سب کو ایک ساتھ رہتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں سے اماں بہت متاثر ہو رہی تھی۔ شاباش بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اب تو ایسے خاندان بہت کم رہ گئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا پسند کریں۔ اماں نے دکھی لہجے سے کہا، تو گھر آئے مہمان کی عزت کرنا تو سب پر فرض ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور ساتھ میں کچھ کباب بھی فرائی کر لیے تھے، کیونکہ وہ ابا سے کہہ رہا تھا کہ وہ کبابوں کے لیے ہی آتا تھا۔ اس کے گھر والے بھی مزیدار کباب کھانا پسند کرتے ہیں۔ چائے کے ساتھ کباب دیکھ کر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور خوش ہو گیا۔ وہ بہت مزے سے کباب کھا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اور کوئی کام نہیں ہے، بالکل فارغ انسان ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ اماں اور ابا کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا۔ اماں نے تو اس سے اس کا پورا شجرہ نسب بھی پوچھ لیا تھا۔ جب وہ گھر چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد محلے کی 2 خواتین ابا کی عیادت کے لیے آ گئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کے گھر جو خوبصورت لڑکا آیا تھا وہ کون ہے؟ کیونکہ وہ انتہائی قیمتی گاڑی میں آیا تھا۔ مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ قیمتی گاڑی میں آیا تھا، بلکہ میرا تو خیال تھا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، کیونکہ کل تو ہم نے اسے لوکل پرانی سی بس میں سفر کرتے دیکھا تھا۔ مجھے محلے کی عورتوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں چھت پر آ گئی۔ چھت پر دھوپ تھی اور گرمی بھی شدید لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ خواتین جا چکی تھی۔ اماں اور ابا کے درمیان یوسف کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی، بلکہ یہ جان کر کے وہ ایک بہت ہی امیر آدمی ہے۔ اماں کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات جنم لینے لگے۔ اگر ان کا بس چلتا تو اس کے اٹھ کر جانے سے پہلے ہم دونوں کا رشتہ پکا کر دیتی، اور اپنے اس خیال کا اظہار ابا کے سامنے بھی انہوں نے کر دیا۔ انہیں اماں کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ یوسف کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ ان کا گاہک بن گیا تھا۔ ابا کے انکار پر اماں کچھ خاموش ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حمزہ کالج سے واپس نہ آیا، ہم سب اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، وقت پر ہمیشہ گھر واپس آ جاتا تھا۔ ابا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ بستر سے اٹھ سکتے۔ حمزہ کے بارے میں کسی سے پوچھنے کے لیے جانا ممکن نہیں تھا۔ میں بار بار اس کے نمبر پر کال ملانے کی کوشش کر رہی تھی، فون ہی بند جا رہا تھا۔ ہمارے دروازے کی بیل بجی تو اماں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گیٹ کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بہت بے تاب ہو رہی تھی۔ جب دروازہ کھولا تو میں اور اماں دونوں پریشان ہو گئے، کیونکہ حمزہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے دوست اسے گھر چھوڑنے آئے تھے، اور وہ اپنے پیروں پر چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اچانک ہی کالج کی سیڑھیوں سے پھسل کر گر گیا۔ چند دن پہلے موٹر بائیک ایکسیڈنٹ سے لگنے والی چوٹیں اب مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ اس کے دوست اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں تو حمزہ کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ حمزہ نے ہمیں بتایا کہ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسل گیا تھا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاؤں کیسے پھسلے۔ ابا بھی بستر پر پڑے ہوئے تھے، اور اب حمزہ بھی مریض بن کر بستر پر پڑ گیا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی حمزہ نے ڈیفنس ایریا کے ایک گھر میں 2 بھائیوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کی تھی۔ وہ بچے ابھی جونیئر کلاس میں ہی تھے، لیکن امیر والدین کی اولاد تھے، فیس ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی، اسی لیے حمزہ نے اس آفر کو قبول کر لیا۔ لیکن اب وہ خود بستر پر پڑ گیا اور پریشان تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ اس نے فیس کے پیسے ایڈوانس لے لیے تھے۔ یہ سن کر ابا اور اماں بھی پریشان ہو گئے۔ ابا نے حمزہ کو بہت ڈانٹا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حمزہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لے اور اس کے بعد کوئی جاب شروع کرے۔ ابا کو بیمار دیکھ کر حمزہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کرے گا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو آرام دینا چاہتا تھا۔ فیس کی مد سے ملنے والی رقم واپس کرنا مشکل تھا، کیونکہ حمزہ نے اس میں سے کچھ رقم خرچ کر دی تھی، اور اب حمزہ کا پریشانی کے مارے برا حال تھا۔ وہ ٹیوشن فی واپس نہیں کر سکتا تھا۔ نہ صرف حمزہ بلکہ اماں اور ابا بھی بہت پریشان تھے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ کمانے والے دونوں ہی بیمار پڑ گئے۔ گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے بھی رقم کی ضرورت تھی، اور سب کو پریشان دیکھ کر میرے دل میں ایک خیال آیا۔ اماں اور ابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پراعتماد لہجے سے کہا، جب تک حمزہ صحت یاب نہیں ہو جاتا ٹیوشن نہیں پڑھانے جا سکے گا۔
اس لیے میں نے سوچا ہے کہ حمزہ کی جگہ میں ہی ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کروں گی۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ابا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور انتہائی دکھی لہجے سے کہا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے، نوکری کرے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ حمزہ نے بھی مجھے منع کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ دونوں آسانی سے راضی نہیں ہوں گے، اسی لیے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں کون سا ساری عمر کے لیے یہ نوکری کر رہی ہوں، چند دن کی تو بات ہے۔ جب حمزہ کا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، وہ چلنے کے قابل ہو جائے گا، تو وہ خود ہی اس ٹیوشن کو سنبھال لے گا۔ میں تو صرف ان چند دنوں کی بات کر رہی ہوں جب تک حمزہ صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا۔ اماں نے بھی میری تائید کی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ خالی باتوں سے گھر کا نظام نہیں چلایا جا سکتا۔ ابا اور حمزہ کو دواؤں کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک کی بھی ضرورت تھی۔ آخرکار میں نے حمزہ اور ابا کو راضی کر ہی لیا تھا۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ وہ فون پر بچوں کے والدین سے بات کر لے، تاکہ اگر انہیں کوئی اعتراض بھی ہو تو ہمیں پتہ چل جائے، لیکن انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگلے روز شام 4 بجے سے پہلے ہی میں تیار ہو گئی۔ حمزہ جس گھر میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، نصرت آپا کا گھر بھی وہاں قریب ہی تھا۔ ابا کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر نصرت آپا کے خاندان کے کسی شخص نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے۔ میں نے ابا کو سمجھایا کہ جب ہم بھوکے ہوں گے تو کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا، اس لیے ہمیں کسی بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تیار ہو کر گھر سے باہر جانے لگی تو اماں بھی میرے ساتھ چل پڑی۔ وہ بھی مجھے اکیلے جاتے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ میں کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، بلکہ میں تو گھر سے باہر جانا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ اماں سے باتیں کرتے ہوئے ہم اس گھر کے دروازے پر پہنچ گئے جہاں میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا تھا۔ یہ بہت خوبصورت اور چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ایک خوبصورت لان تھا، اس میں لگے ہوئے رنگ برنگے پھول دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ بچوں کی ماں ایک جوان لڑکی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر میں صرف دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بچے بہت ہی پیارے اور رکھ رکھاؤ والے تھے۔ ان سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی تاکہ وہ خوشی خوشی اپنا کام کریں، بوجھ سمجھ کر کام نہ کریں۔ میں کمرے کی کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بچے اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ باہر لان میں ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا جو کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس کا چہرہ بالکل میرے سامنے تھا اور اسے دیکھ کر میرا حیران ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہ یوسف تھا، جو اس دن ابا کی عیادت کے لیے ہمارے گھر آیا تھا۔ اسے اس گھر میں دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ ان بچوں کا باپ ہو یا ان کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ میں نے بچوں کو اپنے قریب بلایا اور باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، وہ شخص جو کرسی پر بیٹھا دکھائی دے رہا ہے وہ کون ہے؟ دونوں بچے توجہ سے باہر دیکھنے لگے اور پھر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ وہاں پر تو کوئی نہیں ہے، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جلدی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، اب کرسی پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، اچانک سے وہ غائب ہو گیا تھا۔ عجیب شخص تھا، ایک لمحے میں ہی غائب ہو گیا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جب میں پڑھا کر فارغ ہوئی تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ان دونوں بچوں کے باپ کو دیکھا جو اس وقت دفتر سے واپس آیا تھا، لیکن وہ یوسف نہیں تھا بلکہ کوئی اور شخص تھا۔ اب مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ یوسف کا ان گھر والوں سے کیا تعلق ہے، لیکن میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور گھر سے نکل آئی۔ جب میں گھر سے باہر نکلی تو اماں بھی سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ مجھے لینے کے لیے آئی تھی۔ اماں نے مجھے بتایا کہ وہ نصرت آپا کے گھر چلی گئی تھی تاکہ میرا انتظار کر سکے۔ وہ اس حق میں نہیں تھی کہ میں اکیلے گھر واپس آتی۔ راستے میں نے اماں کو سمجھایا کہ مجھے اکیلے آتے ہوئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اب میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ ہر روز اماں کا گھر سے نکلنا آسان نہیں تھا اور ان کے لیے پیدل چلنا بھی بہت مشکل ہوتا۔ ان کی صحت کا خیال کرتے ہوئے میں نے انہیں منع کر دیا۔ اب پتہ نہیں ابا اور حمزہ اس کے لیے راضی بھی ہوتے تھے یا نہیں۔ جب ہم اپنی گھر والی گلی میں داخل ہوئے تو کونے پر بنی ہوئی کریانہ کی دکان سے اماں کچھ سامان لینے کے لیے رک گئی۔ میں دکان سے باہر ہی کھڑی تھی جب یوسف میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔
اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی اماں دکان سے باہر نکل آئی۔ عجیب بات تھی کہ اماں نے یوسف سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، بلکہ اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ میں خاموشی سے اماں کے ساتھ چلنے لگی۔ چند قدم آگے بڑھانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب وہ بھی وہاں کھڑا نہیں تھا، کہیں جا چکا تھا۔ مجھے ہر طرف یوسف دکھائی دے رہا تھا، نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میں اماں سے یوسف کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان سے بات کرتی۔ وہ مجھ سے ضرور پوچھتی کہ میں اس کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہوں۔ ابا آج بہت خاموش اور اداس تھے۔ میں جانتی تھی کہ انہیں میرا گھر سے باہر جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں ابا کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ اچانک کی باتوں کے دوران اماں نے ابا سے یوسف کے بارے میں پوچھا۔ اس روز کے بعد وہ لڑکا دوبارہ نہیں آیا جو آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھوں کے کباب اسے بہت پسند ہے، اور میرے خیال میں اس کا نام یوسف تھا۔ نام تو اس کا یوسف ہی تھا، لیکن اسے ہمارے گھر بار بار آنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ جب پہلی بار آیا تھا تب بھی میں بہت حیران ہوا تھا۔ وہ میرا گاہک ضرور تھا، لیکن میں اسے جانتا نہیں تھا اور نہ ہی وہ مجھے جانتا تھا۔ ابا نے جواب دیا۔ میں اماں سے کہنا چاہتی تھی کہ آج شام کو ہی تو وہ دکان میں موجود تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ میرا معمول بن گیا تھا، میں اپنے گھر کے کام جلدی جلدی ختم کر دیتی اور پھر ابا اور حمزہ کے پاس بیٹھ جاتی، ان کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کرتی رہتی۔ حمزہ بستر پر لیٹے رہنے کی وجہ سے بہت چڑچڑا ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے بہت غصہ آ جاتا۔ اب میں ہر روز اکیلی ہی ٹیوشن پڑھانے جایا کرتی۔ اس روز کے بعد سے میں نے یوسف کو اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھتی تو ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کی ماں سے اس کے بارے میں ضرور پوچھتی۔ ٹیوشن سے واپسی پر جب میں اپنے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی، اچانک گولی چلنے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ محلے میں کوئی لڑائی ہو گئی تھی، 2-3 پارٹیاں لڑ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس صورتحال پر میں بہت گھبرا گئی، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ ایک گھر کے دروازے کو تھام کر میں کھڑی تھی، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری کلائی پکڑ لی ہے۔ میں اس قدر گھبرا گئی کہ دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کون ہے۔ میرے کان کے قریب سے آواز آئی، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو یوسف میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اتنا قریب دیکھ کر میں کچھ جھجک گئی، لیکن وہ بالکل بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھو، دیر ہو رہی ہے، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ ہر طرف شور ہنگامہ تھا، شاید گولی لگنے سے کوئی مر گیا تھا یا زخمی ہو گیا تھا۔ عورتوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی کہ اپنے گھر کے اندر چلی جائے، یہاں کھڑی رہ کر کیا کر رہی ہو؟ اس کے سخت لہجے سے کہنے پر میں جلدی سے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میری حالت دیکھ کر اماں، ابا اور حمزہ سب گھبرا گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ساتھ والی گلی میں لڑائی ہو رہی تھی، گولی بھی چل گئی تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا اور کیوں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر تو اماں تو دہل ہی گئی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ یوسف نے میری مدد کی، اچانک ہی نہ جانے کہاں سے آ گیا اور مجھے گھر کے دروازے تک چھوڑ کر گیا۔ یہ سن کر اماں اور ابا شکر ادا کرنے لگے اور اسے انسان نہیں فرشتہ کہہ رہے تھے، جو کسی فرشتے کی طرح مدد کرنے عام پہنچا تھا۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا اور انتہائی دکھی لہجے سے کہا، آپ کو آج کے بعد کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صحت یاب ہو کر خود ہی پڑھانے جایا کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ وہ اب تک بہت پریشان تھا۔ اس کی فکر مندی پر مجھے بہت پیار آیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اللہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، تم اس چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا پریشان مت ہو۔ میں نے سمجھاتے ہوئے کہا، اب وہ سہارے کے بغیر چلنے کی کوشش کرتا، لیکن ابھی بھی وہ صحت یاب نہیں ہوا تھا اور سہارے کے بغیر چلنے میں اسے کامیابی نہ ہوتی۔ رات کو میں بستر پر لیٹی تو میرے سامنے یوسف کا حسین چہرہ آ گیا۔ نہ جانے اس کے چہرے میں ایسی کیا کشش تھی کہ نگاہوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے کمرے سے ایک عجیب سی خوشبو آنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے کی کرسی پر یوسف بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ رات کے اس وقت میں اسے اپنے گھر دیکھ کر بہت حیران ہوئی، حیرت اور خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیسے وہ ہمارے گھر میں داخل ہوا اور میرے کمرے تک پہنچ آیا۔ کچھ دیر پہلے تک میں اسے بہت اچھا، نیک اور فرشتہ سمجھ رہی تھی، لیکن اب مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس لیے ڈرتے ہوئے پوچھا،
آپ میرے کمرے تک کیسے آئے؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، اڑ کر آیا ہوں، اس لیے کسی کو نہیں پتہ چلا۔ میں اس کی وجہ سے سخت پریشان ہو رہی تھی اور وہ مذاق کر رہا تھا۔ یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے، نہ ہی آپ کا مذاق کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے۔ اگر اماں ابا یا حمزہ میں سے کسی نے آپ کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو وہ ہمارے بارے میں نہ جانے کیا سوچیں گے۔ آپ کو میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ رات کے اس وقت تو کسی کے گھر جانا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس کے مذاق کا برا مناتے ہوئے میں نے جواب دیا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو کہ رات کے وقت کسی کے گھر جانا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ہمیں وقت ہی رات کو ملتا ہے جب سب انسان آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ میری بات کا برا مانے بغیر اس نے جواب دیا، کیوں؟ آپ کا تعلق چمگادڑ کے خاندان سے ہے یا الو کے، جس کی وجہ سے آپ کو رات کو وقت ملتا ہے؟ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ تم نے میری بات پر غور نہیں کیا، اسی لیے میری بات کو سمجھ نہیں سکی۔ سنجیدگی سے اس نے کہا، مجھے آپ کی کوئی بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آپ کی وجہ سے میں خواہ بدنام ہو جاؤں گی اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے اب کی بار نرم لہجے میں اسے کہا۔ اسے معاملے کی نزاکت کا احساس دلانا چاہتی تھی، لیکن وہ عجیب آدمی تھا، اتنے آرام اور سکون سے بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری وجہ سے تم بدنام نہیں ہو سکتی۔ جب تک میں نہ چاہوں کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا کہ میں کمرے میں موجود ہوں۔ وہ بہت سنجیدگی اور مطمئن انداز میں کہہ رہا تھا، یوسف صاحب، آپ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ اس وقت اماں ابا یا کوئی بھی میرے کمرے میں آئے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ کمرے میں موجود ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے کہا تو پلک جھپکتے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو گئی، بلکہ مجھے تو خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے سے اچانک غائب ہو گیا تھا، پھر چند لمحے بعد مجھے دوبارہ دکھائی دیا۔ اس کا یوں غائب ہونا اور پھر دوبارہ دکھائی دینا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری حیرت منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ ہنسنے لگا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہے نا کہ میں جب تک خود نہ چاہوں کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تم کون ہو؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میرا نام یوسف ہے، لیکن میں ایک جن زادو اور اپنی ریاست کا شہنشاہ ہوں۔ میرا نام شہنشاہ یوسف ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر تو مجھے زمین آسمان گھومتے محسوس ہوئے، کیونکہ اس نے ابھی اپنی زبان سے اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے، انسان نہیں ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر پوچھا، کیا تم انسان نہیں ہو؟ میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں شہنشاہ جنات ہوں، اس نے جواب دیا۔ میرے سامنے ایک جن موجود تھا جو دکھنے میں تو انتہائی خوبصورت نوجوان دکھائی دے رہا تھا، لیکن مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک جن کی موجودگی میں کیسے خوف زدہ نہ ہوتی؟ میری حالت دیکھ کر وہ اللہ حافظ کہتے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر گزری تھی، لیکن مجھے وہ دوبارہ دکھائی نہیں دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک لمبا سانس لیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ایسے بہت سے واقعات سن رکھے تھے جن میں جنات انسانوں پر عاشق ہو جاتے تھے اور ان کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے۔ میں یوسف کو بھی ایسا ہی سمجھ رہی تھی اور دل ہی دل میں بہت پریشان تھی کہ نہ جانے میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پوری رات میں آرام سے سو نہیں سکی۔ بار بار یہی ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں سو جاؤں تو وہ میرے کمرے میں آ جائے۔ صبح معمول کے مطابق گھر کے کام کرتی رہی، لیکن بہت خاموش اور پریشان تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا۔ میں کاموں میں مصروف تھی جب ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو اماں دروازے کی طرف جا رہی تھی، اس لیے دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے نکل کر دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اماں یوسف کو اندر لے کر آ چکی تھی۔ وہ اب ابا اور حمزہ سے مل رہا تھا۔ حمزہ کی صحت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی اور ابا بھی بہتر تھے، لیکن اتنے صحت یاب نہیں ہوئے تھے کہ کام پر جا سکتے۔ وہ ابا اور حمزہ سے اتنے بے تکلفانہ انداز میں باتیں کر رہا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ اماں نے مجھے چائے بنانے کے لیے کہا اور ساتھ میں کباب بھی فرائی کرنے کا کہا، کیونکہ وہ ابا کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کبابوں کی بہت تعریف کرتا تھا۔ اماں نے اسے بتایا کہ وہ کباب ابا نہیں بلکہ ہماری بیٹی بناتی ہے، جس پر وہ بہت حیران ہوا۔
چائے کے ساتھ میں نے کباب اس کے سامنے رکھے تو اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور شکریہ کہا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی کہ مجھے اس سے بہت وحشت محسوس ہوئی اور ڈر لگنے لگا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں ابا سے کیسے بات کروں، انہیں کیسے بتاؤں کہ یوسف انسان نہیں ہے۔ وہ میری بات کا یقین کبھی نہ کرتے بلکہ مجھے پاگل اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے۔ میں کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب اماں نے مجھے آواز دی کہ برتن اٹھا کر لے جاؤ۔ میں یوسف کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکلی، اس کے سامنے رکھے ہوئے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی جب مجھے اپنے کان میں اس کی آواز سنائی دی، ان کبابوں کا تحفہ تمہیں رات کو دیا جائے گا، اتنے مزیدار کباب کھلانے پر تمہارا انعام تو بنتا ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ ابا سے بات کرنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ برتن اٹھا کر میں کچن میں آ گئی۔ دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑک رہا تھا، یہ سوچ کر کہ آج رات وہ پھر سے کمرے میں آ جائے گا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اماں اور ابا سے بات کروں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سے کیا بات کروں، انہیں اپنی بات کا یقین کیسے دلاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ رات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ یوسف اچانک سے میرے سامنے نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میرے چہرے پر خوف کے اثرات دیکھ کر اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہی نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب پہلی بار اس نے ابا کی ریڑھی پر کھڑے ہو کر کباب کھائے تو اسے بہت پسند آئے تھے۔ اسے اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ کباب کسی لڑکی کے ہاتھ کے بنے، کیونکہ اسے کباب کھاتے ہوئے خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ ابا کا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر پہنچ گیا۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتا رہا تھا اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنات کا نظام زندگی انسانوں سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے۔ میرے سوال جان کر وہ بہت حیران ہوا اور ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے اس نے کہا کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، بالکل انسانوں کی طرح بیمار ہوتے اور مرتے بھی ہیں۔ جنات کی اولاد بھی ہوتی ہے، خاندان برادری بھی، ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور دوستیاں بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ محبت بھی کرتے ہیں۔ اس کی باتیں حیران کن تھی۔ میں نے تو صرف سن رکھا تھا کہ جنات شیطان کی اولاد میں سے اور بہت سرکش ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہی سوال یوسف سے پوچھا تو اس نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات میں سرکشی اور بغاوت بہت زیادہ ہے، لیکن جنات میں سے بہت سے ایسے نیک جنات بھی ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ عالم دین بھی ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ کچھ بہت نیک اور مومن ہیں اور کچھ راہ راست سے بھٹکے ہوئے۔ یوسف کے ساتھ باتیں کرتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں جو بہت خاص ہے۔ اس تحفے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے بہت مزیدار کباب کھلائے، اسے میری طرف سے انعام سمجھنا۔ ایک چھوٹا اور خوبصورت سا بیگ میری طرف بڑھاتے ہوئے یوسف نے کہا۔ میں لینا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس نے زبردستی مجھے دیا اور مجھ سے کہا کہ میں نے تمہاری مدد کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ تم اور تمہارے گھر والے بہت محنتی اور ہمت رکھنے والے لوگ ہو۔ پہلی بار میں تمہارے ابا کی ریڑھی پر گیا تو وہ مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن میرے کہنے پر ان کے پاس جو کچھ بھی موجود تھا کھانے کے لیے مجھے دے دیا۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے موجود ہیں یا نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت سے لوگوں کو کھانا دے رہے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جن سے تمہارے ابا پیسے وصول نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ غریب لوگ تھے۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا کہ ایک شخص جس کی آمدنی بہت محدود ہے لیکن وہ دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے اور کر بھی رہا ہے۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اس شخص کی مدد ضرور کروں گا۔ اس نے بتایا کہ اب وہ کبھی دوبارہ مجھ سے مل نہیں سکے گا کیونکہ وہ اپنے قبیلے کی سرزمین میں واپس جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر اپنے ایک ساتھی اور ایک دوست جن کی تلاش میں آیا تھا اور اسے وہ دوست مل چکا ہے، اس لیے اب اس کا انسانوں کی بستی میں آنے کا کوئی کام نہیں۔ مجھے یہ جان کر دکھ ہوا کہ آج ہماری آخری ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیگ کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ اس بیگ میں بہت سارے زیورات پڑے ہوئے تھے جن کی چمک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ خالص سونے سے بنے ہوئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے وہ زیورات اماں اور ابا کو دکھائے اور انہیں پوری بات سچ سچ بتا دی، جسے جان کر اماں اور ابا حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی بہت ہوئے تھے۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، چونکہ وہ باتیں کرتے ہوئے پلکوں کو نہیں جھپکاتا تھا اور اس کے پاس سے عجیب سی مہک آتی تھی۔
ابا کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی، لیکن میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا کہ وہ آنکھیں چپکا کر بات کرتا ہے یا نہیں۔ ابا اور حمزہ جلد ہی صحت یاب ہو گئے تھے۔ شہنشاہ جنات یوسف نے ہمیں تحفے میں جو زیورات دیے تھے ان کی مدد سے ہم نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کر لیا تھا، لیکن یہاں پر بھی ابا نے ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا، کیونکہ انہیں جنات کی طرف سے یہ خاص تحفہ غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے ملا تھا۔